السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خواجہ توصیف اظہر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معدے کا معائنہ بذریعہ کیمرہ، جس کو ہم انگلش میں گیسٹروسکوپی یا اپر اینڈوسکوپی بھی کہتے ہیں۔ گیسٹروسکوپی یا اپر اینڈوسکوپی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ گیسٹروسکوپ ایک ٹیوب کا نام ہے یا انسٹرومنٹ کا نام ہے جس کے ایک اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ وہ کیمرہ ہم منہ کے راستے سے ڈالتے ہیں اور خوراک کی نالی میں جاتے ہیں۔ خوراک کی نالی سے ہوتے ہوئے ہم معدے میں جاتے ہیں اور معدے کا معائنہ کرتے کرتے ہم اس کے بعد ایک سوراخ ہوتا ہے معدے کے اندر جس کے ساتھ چھوٹی آنت کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اس سوراخ کے تھرو ہم چھوٹی آنت میں جاتے ہیں، جو کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ڈیوڈینم کہلاتا ہے، اور اس ڈیوڈینم کے بھی آگے سے 4 حصے ہوتے ہیں، فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ یا فورتھ پارٹ۔ تو ہم سیکنڈ پارٹ تک جاتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی سیکنڈ پارٹ تک چلا جائے معدے کا معائنہ کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گیسٹروسکوپی یا اینڈوسکوپی کا پروسیجر پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم پھر واپس آتے ہیں سیکنڈ پارٹ سے، پھر فرسٹ پارٹ کو دیکھتے ہیں، پھر معدے کو دیکھتے ہیں۔ معدے کے اندر ہم کئی دفعہ اینڈوسکوپ کو الٹا کر کے، جس ہم ریٹروفلیکشن کہتے ہیں، وہ ہم معدے کا وہ حصہ جو کہ سیدھا طرح سے نظر نہیں آتا اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم واپس خوراک کی نالی سے ہوتے ہوئے، منہ سے ہوتے ہوئے واپس اینڈوسکوپ کو لے آتے ہیں۔ اب اس سارے پروسیجر کی یا اس سارے سسٹم کی کیا ضرورت پڑتی ہے، کیوں یہ کن علامات میں یا کون سی انڈیکیشنز ہیں جس میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے؟ اس میں آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ 2 قسم کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم ڈائگنوسٹک انڈیکیشنز کہتے ہیں، ایک کو ہم تھیراپیوٹک انڈیکیشن کہتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک انڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کی تشخیص کرنی ہے، یعنی ایسی علامات جن کی ہم نے کوئی تشخیص کرنی ہے کہ جی اس سے کس وجہ سے یہ علامات ہو رہی ہیں۔ تھیراپیوٹک انڈیکیشنز وہ ہوتی ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اب ہم اندر جائیں گے اور ہم نے یہ جا کے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ڈائگنوسٹک انڈیکیشن سے۔ ڈائگنوسٹک انڈیکیشن میں پہلی انڈیکیشن ہیماٹیمسس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خون کی الٹیاں۔ لال خون کی الٹیوں کو ہیماٹیمسس کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم معدے کا معائنہ کرتے ہیں۔ جب ہم اینڈوسکوپ سے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ یا تو بندے کی خوراک کی نالی میں کوئی السر بنا ہوا ہے جو کہ بلیڈنگ کر رہا ہے، یا خوراک کی نالی میں خون کی نالیاں ہیں جو سوج گئی ہیں اور پھٹ گئی ہیں اور ان سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ معدے میں یا تو خون کی نالیاں سوج گئی ہیں اور پھٹ گئی ہیں، وہ بلیڈنگ کر رہی ہیں، یا کوئی السر ہے جو کہ زخمی اتنا ہو گیا ہے کہ وہ بلیڈ کر رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی ویسلز ہیں جو کہ بلیڈ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے بعد معدے سے ہم جاتے ہیں چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں، ڈیوڈینم میں۔ وہاں بھی یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی السر، کوئی ویسلز وغیرہ تو نہیں جو بلیڈ کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اسے انڈیکیشن کو کہتے ہیں کہ ہیماٹیمسس۔ دوسری انڈیکیشن ہے ملینا۔ ملینا کیا ہوتا ہے کہ یہی جو ہیماٹیمسس آپ کو میں نے بتایا، جب یہ خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، یہی خون جب الٹی کی شکل میں باہر نہ آئے اور یہ چھوٹی آنت سے ہوتا ہوا بڑی آنت سے پخانہ بن جائے تو یہ کالا بلڈ بن جاتا ہے۔ تو آپ کو کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں جو کہ پتلے کالے رنگ کے بدبودار پخانے، اور یہ کالے سیاہ کالے ہیں جو کہ لک کی طرح کے یا پھر آپ کہہ لیں سڑک کی طرح کے کالے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے کالے بدبودار پتلے پخانے اگر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ معدے سے یا خوراک کی نالی سے یا چھوٹی آنت سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی پہلا پروسیجر جو ہم کرتے ہیں وہ گیسٹروسکوپی یا اینڈوسکوپی کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے۔ اگر ہمیں گیسٹروسکوپی سے کچھ نہ ملے تو پھر ہم کولونوسکوپی کی طرف جاتے ہیں، جو کہ میری پہلی ویڈیو آ چکی ہے کولونوسکوپی پر۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے ہم گیسٹروسکوپی کر سکتے ہیں وہ ہے ویریسیل سرویلنس یا ایریڈیکیشن۔ وہ مریض جن کو پہلی بار پتہ چلا ہو کہ ان کے معدے میں السر ہے، ان کے جگر میں سوزش ہے اور ان کے جگر میں سیروسس ہو چکا ہوا ہے یا جگر سکڑ چکا ہوا ہے، تو ایسے مریضوں میں ہم
اینڈوسکوپی کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے خوراک کی نالی میں خون کی نالیاں جو ہیں وہ سوجی تو نہیں ہوئی، جسے ہم ویریسز کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی گریڈنگ ہوتی ہے 1 2 3۔ اگر یہ گریڈ 3 پہ پہنچ جائیں تو ان کے پھٹنے کا اور ان کی بلیڈنگ کرنے کا چانس ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ایسی کوئی ویریسز ملے جن کے چانسز بلیڈنگ کے ہوں تو ہم ان پہ بینڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، جسے ہم سکلیروتھیراپی کہتے ہیں، اور اس سب طریقے سے ہم مریض کو فردر یا تو بلیڈنگ اگر ہوئی ہو تو ہم بلیڈنگ سے بچا سکتے ہیں، یا نہیں ہوئی تو ہم فردر فیوچر میں اس کو بلیڈنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ چوتھی وجہ ریکرنٹ ایبڈومینل پین ہے، یعنی کہ بار بار انسان کو خاص طور پہ اوپر والے حصے میں ایبڈومینل پین یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور اس کی کوئی وجہ نہ مل رہی ہو، تو ہم اینڈوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی السر یا کوئی رسولی یا کوئی کینسر خدا نخواستہ یا کوئی اور وجہ پیٹ میں موجود تو نہیں، یا خوراکی نالی میں یا چھوٹی آنت میں، جو کہ درد کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریکرنٹ وامٹنگ، یعنی مریض کو بار بار الٹیاں آ رہی ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں مل رہی، تو ہم اینڈوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کہ پیٹ میں یا خوراک کی نالی میں یا چھوٹی آنت میں کوئی وجہ تو نہیں، یا کینسر تو نہیں، یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم پیٹ سے چھوٹی آنت میں جاتے ہیں، جسے ہم پائلورس کہتے ہیں، کئی دفعہ وہ سکڑ جاتا ہے جسے ہم پائلورک سٹینوسس کہتے ہیں، تو اس کیسز میں بھی الٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ کھانا آگے نہیں جا پاتا چھوٹی آنت میں اور واپس پھر الٹی کی شکل میں باہر آتا ہے۔ چھٹی وجہ جس میں ہم اینڈوسکوپی کر سکتے ہیں وہ ہے ڈسفیجیا یا اوڈائنوفیجیا، یعنی کھانا نگلنے میں مشکل ہونا یا درد ہونا۔ ڈسفیجیا کہتے ہیں مشکلات ہونا، یعنی کہ کھانا نگلا ہی نہیں جاتا، یا اوڈائنوفیجیا جس میں کھانا کھاتے ہوئے دوران کھانا نیچے نگلتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی میں یا منہ میں، یا خوراک کی نالی اور منہ کے درمیان جو حصہ ہے جہاں پہ خوراک کی نالی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں، وہاں پہ کوئی چیز تنگ تو نہیں ہوئی، وہاں پہ کوئی رسولی تو نہیں، وہاں خوراک کی نالی تنگ تو نہیں ہوئی، خوراک کی نالی میں کوئی مسئلے مسائل یا کوئی اور بیماری تو نہیں، تو یہ موسٹلی ہم اس کیسز میں بھی اینڈوسکوپی کرتے ہیں۔ ساتویں وجہ دست یا موشنز کا لگنا، ڈائریا، بیل ابزارپشن ہے، یعنی ایسے موشن کا آنا جو کہ تیرتے ہوں، فیٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے کنڈیشن میں ہم بڑی آنت کا معائنہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم گیسٹروسکوپی کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں کئی دفعہ ہم چھوٹی آنت ڈیوڈینم سے سیمپل لے کے ایک بیماری کہلاتی ہے سیلیک ڈیزیز جس میں گندم سے الرجی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سی بیماریوں کو جو کہ وجہ بن سکتی ہیں ان کو رول آؤٹ کر کے سیمپل لے کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ آٹھویں وجہ ملیگننسی سرویلنس ہے، یعنی کینسر کی سرویلنس۔ ایسا مریض جس میں فیملی ہسٹری ہو کینسر کی، اس میں بھی گیسٹروسکوپی کی جا سکتی ہے دیکھنے کے لیے کہ خدا نخواستہ اس کو کینسر تو نہیں، یا ایسا مریض جس میں کینسر تھا اور سرجری ہو کے نکال دیا گیا، اس میں سٹمک کا حصہ نکال دیا گیا، کچھ سٹمک کا حصہ باقی ہے، یا سٹمک کا حصہ پورا سٹمک نکال دیا گیا لیکن خوراک کی نالی اور چھوٹی آنت باقی ہے، تو ایسے مریض میں ہم دوبارہ گیسٹروسکوپی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ دوبارہ کہیں کینسر تو نہیں بن گیا۔ تو کچھ عرصے بعد ہم وہ سرجری کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں سرجنز بیسیکلی پیشنٹس ریفر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی سرجری کی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، ذرا آپ دوبارہ ان کی گیسٹروسکوپی کر کے دیکھیں کہ دوبارہ کینسر تو نہیں بن گیا۔ نویں کنڈیشن جس میں ہم گیسٹروسکوپی کرتے ہیں وہ ہے کمپلیکیٹڈ گرڈ۔ ایک تو گرڈ سمپل ہوتا ہے جس میں آپ کو صرف معدے میں جلن ہو رہی ہے یا خوراک کی نالی یا سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے اور منہ میں کھٹا پانی آ رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں بس ہم پی پی آئیز یا پروکائنیٹک دے کے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن ایسا پیشنٹ جس میں 8 سے 12 ہفتے کی پی پی آئیز اور پروکائنیٹکس دینے کے باوجود بھی گرڈ کا آرام نہ آ رہا ہو، یا گرڈ کے ساتھ کھانے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، درد ہو رہا ہو کھانا کھاتے ہوئے، یا الٹیاں ہو رہی ہوں، یا وزن کم ہو رہا ہو، یا خون کی کمی ہو رہی ہو، تو ایسے کنڈیشن کو ہم کمپلیکیٹڈ گرڈ کہتے ہیں، اور کمپلیکیٹڈ گرڈ میں بھی انڈیکیٹڈ ہے کہ آپ گیسٹروسکوپی کریں کہ خدا نخواستہ کینسر یا کوئی اور بیماری تو نہیں جس کی وجہ سے یہ گرڈ ہو رہا۔ 10ویں وجہ جس کے لیے ہم گیسٹروسکوپی کرتے ہیں وہ ہے ان ایکسپلینڈ انیمیا یا ویٹ لاس۔ ایسا مریض جس میں کوئی وجہ ہی نہیں مل رہی، سارے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے اور ہمیں اس کے خون کم ہونے کی وجہ نہیں مل رہی، یا ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ نہیں مل رہی، یا اس کے اندر وزن وہ خود بھی وزن کم نہیں کرنا چاہتا اور کوئی وجہ نہیں مل رہی ہمیں اس کے اندر خون کم کرنے کی، تو ایسے مریض میں بھی ہم گیسٹروسکوپی اور کولونوسکوپی دونوں کر کے دیکھتے ہیں، لیکن شروع ہم گیسٹروسکوپی سے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں سیلیک ڈیزیز مل جاتی ہے، کئی دفعہ ہمیں اور کوئی بہت سی بیماریاں مل جاتی ہیں جو کہ ہمیں باقی ٹیسٹوں میں نہیں مل رہی ہوتی۔
11ویں وجہ ایپیگیسٹرک ماس ہے. کئی ہوتے ہیں جو پیٹ میں کہتے ہیں جی ہمیں پیٹ میں کوئی رسولی فیل ہو رہی ہے, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ سسپیشن آتا ہے جی کہ اس میں ایپیگیسٹرک میں کوئی میس ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم اندر جا کے معدے میں دیکھتے ہیں کہ ایپیگیسٹرک کے پیچھے معدہ ہوتا ہے, معدے میں کوئی میس یا کوئی رسولی تو نہیں, تو ایسی اس کا سیمپل بھی لیا جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ کینسر تو نہیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے ڈائگنوسٹک. تو یہ تو ہوگی ڈائگنوسٹک انڈیکیشن. اب بات آتی ہے تھیراپیوٹک انڈیکیشن کی. تھیراپیوٹک انڈیکیشنز یہی ہیں کہ جیسے ایک مریض ہے, فالج کا مریض ہے, اور اب وہ کھانا منہ سے نہیں کھا سکتا اور اس کو خوراک کی نالی یا این جی ٹیوب ڈالی ہوئی ہے, تو ایسے مریض میں این جی ٹیوب ہمیں ہر مہینے چینج کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے مریض کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی. تو ایسے مریضوں میں بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پیٹ کے ذریعے سے, آپ انڈوسکوپی کے ذریعے سے جاتے ہیں اور پیٹ میں ایک سوراخ کرتے ہیں اور پیٹ کے ذریعے سے ایک خوراک کی نالی ڈال دیتے ہیں انڈوسکوپی کے ذریعے سے, اور یہ خوراک کی نالی 9 مہینے سے سال تک چل جاتی ہے, اور 9 مہینے کے سال کے بعد چینج کرنی پڑتی ہے. اور اس کا پیشنٹ کو کھینچ کے نکالنے میں بھی تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے, کیونکہ این جی ٹیوب تو پیشنٹ کھینچ کے نکال سکتا ہے, اس میں بمپر ہوتا ہے اندر تو نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور پیشنٹ کے اگر آپ کپڑا کور رکھیں تو اس میں پیشنٹ کا ہاتھ بھی وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے انڈوسکوپی کی. دوسری چیز ہے فورن باڈی. کئی دفعہ کئی لوگ کوئی بوٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ہڈی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہڈی پھنس جاتی ہے, یا کوئی بچوں کے اندر کوئی کھلونا پھنس جاتا ہے, تو انڈوسکوپی کر کے ہم اس کو, اس فورن باڈی کو یا اس چیز کو نکال سکتے ہیں بھائی. تیسری چیز ہے کہ اگر مریض کو خوراک کی نالی میں کینسر ہے اور اس کی خوراک کی نالی تنگ ہو گئی ہے, تو اب اس میں بھی اس کا آپریشن بھی ممکن نہیں ہے, تو ایسے مریضوں میں ہم سٹینٹ ڈال کے, جیسے دل کے اندر سٹینٹ ڈال کے نالیاں کھولی جاتی ہیں, اس طرح ہم خوراک کی نالی کے اندر سٹینٹ ڈال کے وہ کھول سکتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سوراخ ہوتا ہے معدے میں جسے ہم پائلورس کہتے ہیں, کئی دفعہ وہ تنگ ہو جاتا ہے, اس کے اندر بھی کئی دفعہ ہمیں سٹینٹ, وہاں پہ کینسر ہوتا ہے ادھر بھی ہم سٹینٹ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائلیٹیشن, اسی طرح کئی جیسے خوراک کی نالی تنگ ہوگی لیکن کینسر نہیں ہے, وہ عام سی بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے, تو اس میں ہم ڈائلیٹیشن کرتے ہیں کہ خوراک کی نالی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فردر علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح پائلورس میں بھی کئی دفعہ کینسر نہیں ہوتا, عام کسی السر کے بعد وہ تنگ ہو جاتی ہے, یا کوئی اور بنائن بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پائلورس تنگ ہوا ہوتا ہے, تو اس میں ہم پائلورس کی ڈائلیٹیشن یا اس کو کھلا کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگی ساری انڈیکیشنز گیسٹروسکوپی کی. امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. ضرور میرے پیج کو لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر خواجہ توصیف اظہر ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے معدے کا معائنہ بذریعہ کیمرہ, جس کو ہم انگلش میں گیسٹروسکوپی یا اپر انڈوسکوپی بھی کہتے ہیں. گیسٹروسکوپی یا اپر انڈوسکوپی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ گیسٹروسکوپ ایک ٹیوب کا نام ہے یا انسٹرومنٹ کا نام ہے جس کے ایک اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے. وہ کیمرہ ہم